बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 3 नवंबर है और दिन है पीर का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों में पाकिस्तान में हुकूमत नवाज और प्रो एस्टेब्लिशमेंट सहाफ़ी सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं कि किसी तरह सोहेल अफरीदी के खिलाफ कोई स्कैंडल, कोई फाइल निकाली जा सके। और मौजूदा काबीना में जितने भी वजीर शामिल हैं, इन्हें हर महाज के ऊपर हमने बदनाम करना है। मेरी आज पेशावर में हमारे एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत ही प्यारे दोस्त, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि पिछले 2 हफ्तों में दिन में 6 से 7 मरतबा इस्लामाबाद में बैठा हुआ सहाफ़ी उनको फ़ोन करके ये पूछता है कि आप फ़लाने वज़ीर को जानते हैं, हमारे पास एक स्टोरी है, हमारे ज़राए का ये दावा है कि फ़लाने स्कैंडल में मुलविस है, क्या आप इस स्टोरी के अंदर कुछ ऐड कर सकते हैं, इसको कन्फर्म कर सकते हैं। तो उन दोस्त ने बताया कि इब्तदा में तो मैं उन सवालों का जवाब देता रहा और मैं उनको ये कन्विंस करता रहा कि मैं पिछले 20-25 बरसों से पेशावर में सहाफ़त कर रहा हूँ, तो मैंने कभी भी ऐसे स्कैंडल्स नहीं सुने, और अगर ऐसे स्कैंडल्स होते तो ये मुमकिन ही नहीं था कि पाकिस्तान में ये तमाम स्कैंडल्स जो हैं वो छुप सकते, और कब का हम इनको ब्रेक कर चुके होते। और हमारी जो सहाफ़त है, ऑब्वियसली इस सहाफ़त से कोई बच नहीं सकता। इब्तदा में इन सवालों का जवाब इस अंदाज से वो देते रहे। फिर वो बताते हैं कि जब ये एक रेगुलर सिलसिला बन गया और दिन में ये फ़ोन जो मुझे आ रहे थे, इनकी तादाद में इजाफा हुआ, तो मैंने फिर तंग आकर उल्टा इन सहाफ़ियों से ये सवाल करना शुरू कर दिया कि यार, क्या इस्लामाबाद में स्टोरीज़ ख़त्म हो गई जो तुम पेशावर का रुख करते हो, और तुम्हें ये टास्क किसने दिया। फिर उन दोस्त का ये भी कहना है कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास होना शुरू हो गया कि वो लोग जो पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ पिछले 3 बरसों से ये काम कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि एक ऐसी हुकूमत KPK में कायम हो या फिर उसको सपोर्ट किया जाए जो इमरान खान के नज़रिए को अब मैदान में ना सिर्फ लीड करेंगे बल्कि वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम देने के लिए तैयार हो गए। फिर वो ये भी बताते हैं कि कुछ लोगों से तो मैंने ये भी सवाल किया कि आपका इस स्टोरी में क्या इंटरेस्ट है, तो आगे से लोगों ने हंसते हुए ये जवाब दिया कि क्या आप नहीं चाहते कि हमारी छाती के ऊपर भी कोई तमगा लगे, हमें भी तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा जाए, हम भी किसी लिस्ट में शामिल हों, हमें भी कोई प्लॉट मिले। तो इस किस्म के जवाबात जो हैं वो इस्लामाबाद के सहाफ़ी उनको देते रहे। तो वही बताते हैं कि एक दिन मैंने तंग आकर एक सहाफ़ी को ये जवाब दिया कि इस मुल्क का जो सबसे बड़ा स्कैंडल है, तुम उस पर बात क्यों नहीं करते। तो सहाफ़ी ने उनसे पूछा, जो इस्लामाबाद से जिन्होंने फ़ोन किया था, कि जनाब वो कौन सा स्कैंडल है। उनका ये ख्याल था कि शायद बहुत बड़ा स्कैंडल किसी वज़ीर का उनके हाथ लगने वाला है, या सोहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ कोई बहुत बड़ा स्कैंडल ये साहब जो हैं वो देने लगे हैं। तो उन्होंने कहा कि इस मुल्क का सबसे बड़ा स्कैंडल पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और जमहूरियत का स्कैंडल है। पिछले 78 वर्षों से दोस्तों इस मुल्क के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की जमहूरियत को अपने अंदाज में नचाया है। आप आइन में तरमीम करके, इदारों को कंट्रोल करके, जमहूरियत को एक हाइब्रिड निज़ाम के साथ रिप्लेस करके मुल्क के अंदर अपने इक़्तिदार का सूरज जो है वो हमेशा के लिए तुलू रखना चाहते हैं। ये वो स्कैंडल है, इस पर पाकिस्तान में कोई बात नहीं करता। इस्लामाबाद में बैठे हुए सहाफ़ी को ये फ़िक्र लग गई है कि पेशावर में इस वक्त क्या हो रहा है। और ये पहला मौका नहीं है जब सहाफ़ियों ने ये काम किया, माजी के अंदर भी सर ये काम होता रहा है। मैं उन एडिटोरियल मीटिंग्स का हिस्सा रहा जहाँ पर ये ऑर्डर्स आते थे कि हमने KPK के अंदर इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ इतने न्यूज़ पैकेजेस बनाने हैं, पैग ये है और इसको इस तरह से हम जो है वो ट्विस्ट करेंगे। और ये आज से नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान में हमेशा से यही काम जो है वो होता आया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास दोस्तों ऑप्शंस क्या हैं। आपने पिछले 2 हफ्तों में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का मिजाज भी देख लिया, जर्नलिज्म किस तरफ चल पड़ी है वो भी आपको बखूबी जो है वो इन खबरों से पता लग रहा होगा। अब आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ये रह जाता है ना कि आप टेबल पर बैठकर बात नहीं करेंगे, आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मानते नहीं, उनके वुज़रा की गुफ्तगू को टेलीविजन पर चलने की इजाज़त नहीं है, रोक लिया जाता है, मुकम्मल ब्लैकआउट हो जाता है। तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा, एहतजाज का। और ये एहतजाज का ऑप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर इस्तेमाल करने जा रही है। तफसीलात के मुताबिक 7 नवंबर को कोयटा में एक जलसे का ऐलान किया गया। देखना ही होगा कि कोयटा की जो सरकार है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त देती है या नहीं देती, और इतलात यही है कि इजाज़त नहीं मिलेगी। और किसी सूरत भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अब जो ये जो महाज जो बाकायदा गर्म होने वाला है,
اس کو کسی طرح بھی فیسیلیٹیٹ جو ہے وہ کوئی بھی حکومت ملک کے اندر نہیں کرے گی، اور صرف جلسے جلوس صرف KPK کے اندر ہو سکتے ہیں، ادروائز پورے ملک میں اجازت نہیں دی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق شاہد خٹک صاحب نے یہ اعلان کیا کہ 7 نومبر کو کوئٹہ میں عظیم الشان جلسہ ہوگا، اور پھر 9 نومبر کو کراچی لیاری میں ایک جلسہ یا ورکرز کنونشن اسے کہیں، اس کا اہتمام کیا جائے گا۔ خیر ان کے ورکرز کنونشن بھی جلسے کی شکل میں بدل جاتے ہیں، یہ بلاتے تو کنونشن ہے لیکن وہ کنورٹ ہو جاتا ہے جلسے کے اندر۔ شاہد خٹک صاحب کا بیان اور ایک عمران خان کے بڑے ہارڈ لائنرز میں سے ایک ہیں۔ تحریک انصاف میں ایسے لوگوں کی فی الحال ضرورت ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کر سکے اپنے بیانات کے ذریعے کہ وہ ٹیبل پر بیٹھ کر ان سے بات کریں۔ شاہد خٹک صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں 3 سال سے پیچھے دھکیل رہے ہیں، ہم پیچھے چل رہے ہیں، لیکن اب ہمارا پیٹ دیوار کے ساتھ لگ چکا ہے۔ جب کسی کا پیٹ دیوار کے ساتھ لگتا ہے یا تو وہ پاؤں میں گر جاتا ہے یا پھر گریبان پکڑ لیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم کون ہیں اور کس کی اولاد ہیں، ہم پاؤں میں نہیں گر سکتے، ہم گریبان پہ آپ کے ہاتھ ڈالیں گے۔ طاقتیں تمہاری اور خدا ہمارا، یعنی تحریک انصاف اب ایک بڑی احتجاجی تحریک کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ اور سر جس دن سے عمران خان نے یہ جو سہیل افریدی کا نام ریکمینڈ کیا تھا، اسی دن پاکستان میں طاقتوں کو یقین ہو گیا تھا کہ اب اس ملک میں ایک مزاحمت کی تحریک چلے گی۔ آج جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے نا، وہ گورنر راج کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے فیصل کریم کنڈی صاحب سے، اور ان سے یہ سوال ہوا کہ کیا کسی گورنر راج کی بازگشت ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ جناب کوئی بازگشت نہیں ہے اور ایسے حالات نہیں ہیں کہ ہم گورنر راج کی طرف جائیں۔ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا، وہ اپنے آپشنز کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑا پھونک پھونک کر وہ قدم رکھ رہی ہے اور انہیں استعمال کر رہی ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سگنلنگ کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں حکومت کو بھی سگنلنگ کر رہی ہے کہ بھائی یہ اتحاد ہماری وجہ سے، یا تو ہماری باتیں مانو یا پھر ہم جو ہے وہ تمہارے خلاف کام شروع کریں گے، اور یہ کام سے شروع ہو گیا ہے۔ 27ویں ترمیم کا یہ معاملہ ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ آزاد کشمیر کے اندر بھی معاملات رک سے گئے ہیں۔ جو لالی پاپ ان کو دیا گیا تھا، سر یہ لالی پاپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ بڑا حصہ مانگ رہے ہیں، اور اس لیے آج فیصل کریم کنڈی صاحب نے یہ گورنر راج کے حوالے سے ایک بیان دیا، ایک طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں یہ بیان دیا ہے کہ کوئی ایسے حالات نہیں ہیں کہ ہم گورنر راج کی طرف جائیں، لیکن دوسری طرف انہوں نے ان لوگوں کو بھی پیغام دے دیا کہ اگر تم نے ہمارے سے یہ کام کروانے کی کوشش کی تو جتنے جو آپشنز جو تم ہمیں بتاتے ہو کہ استعمال کیے جا سکتے ہیں، وہ ہماری مرضی سے استعمال ہوں گے، اور ہم تمہارے ساتھ اس پیج پر موجود نہیں ہیں۔ سہیل افریدی کی سر ملاقاتیں مکمل طور پہ بند ہیں، اور تحریک انصاف ایک بڑی تحریک اب نہیں چلائے گی تو اور کیا کرے گی؟ بہنوں کی ملاقاتیں بند، کارکنان اب مکمل طور پہ تیار ہیں، اور کسی بھی وقت یہ کال آ سکتی ہے۔ اور کچھ روز پہلے علیمہ خان کا ایک ویڈیو پیغام تھا جس میں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جو حالات پیدا ہو گئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے KPK کی قیادت نے کیا کرنا ہے یہ ان کو بتا دیا گیا ہے، ہم پہلے میڈیا کو بتا کر چیزیں آؤٹ نہیں کر سکتے۔ یہ ہوتا کیا ہے جی کہ ادھر سے بتا دیا جاتا ہے اور ادھر سے وہ تیاری کرتے ہیں، اور پھر ساری تحریک جو وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ تو اس وقت کاؤنٹر نہ کوئی میئرز لیے جا سکتی ہیں کیونکہ ان کو ان کے پلان کا نہیں پتا۔ اب آپ کو یہ بھی ویورز میں خبر دے دوں کہ حکومت کو اوبویسلی ملاقاتیں روکنے کا بڑا شوق تھا، اور انہوں نے اس پہ کسی حد تک کامیابی بھی حاصل کر لی ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے جو ان کی سماعت ہے وہ ہوگی، اور ان کو پیش نہیں کیا جائے گا یہ جو باقی توشہ 2 کیسز کی جو سماعتیں ہیں، اور بتائی جاتا ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے 9 مئی اور دیگر مقدمات میں عمران خان کو پیش کیا جائے گا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے اسے عدالت میں چیلنج پہلے بھی کر چکی ہے، دوبارہ کرے گی کہ کسی بھی ملزم کو ویڈیو لنک کے ذریعے جب آپ پیش کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے حقوق جو ہیں اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ایک جو سب سے بڑا اور مین اس کے اندر جو آپ کا حق ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے، وہ وکیل اور آپ کے کلائنٹ کی پرائیویسی ہے۔ وہ پرائیویسی سر نہیں رہتی، نہ آپ مشورہ کر سکتے ہیں، نہ آپ ان سے بات کر سکتے ہیں کہ کیا جواب دینا ہے کیا نہیں دینا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھے گا کہ دوسری طرف جو پرائیویسی جس چیز کو ہم کہہ رہے ہیں، لوگ سن رہے ہوں گے نا کہ عمران خان نے اپنے وکیل کو کیا پیغام دیا اور اس کا ہم نے توڑ کیا نکالنا ہے۔ تو یہ چیز اس تناظر میں بھی جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں وہ عدالت جائیں گے، اور پہلے بھی انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا۔ خان صاحب کو جی آفرز والی جو بات ہے وہ دوبارہ سے طارق فضل چودھری صاحب نے کی ہے، اور طارق فضل چودھری صاحب نے جی ہماری خبر کی تصدیق بھی کر دی، اور طارق فضل چودھری صاحب نے وہ لوگ جو ملنے گئے تھے ان کے حوالے سے کچھ باتیں کہی ہیں، وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ لیکن جو آفر طارق فضل چودھری نے کی ہے اور وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے لیے حکومت کی طرف سے آج بھی وہی آفر موجود ہے، اگر وہ بنی گالہ منتقل ہونے کی درخواست دیں تو ہم اس کے اوپر کوئی لائے عمل تیار کر سکتے ہیں۔
ملاقات آپ سہیل افریدی کی کروا نہیں سکتے، لیکن آپ بنی گالا انہیں شفٹ کریں گے۔ دوستو ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس حکومت کے ساتھ کبھی بھی مذاکرات عمران خان کے نہیں ہو سکتے اور نہ ہی کوئی اس کا نتیجہ نکلے گا۔ یہ ایک غیر فطری چیز ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بینیفیشریز ہیں۔ عمران خان کو جیل میں ڈالنے کے بعد ان کو حکومت بھی ملی، ان کو اقتدار بھی ملا اور ان کو آنے والے کل کی کچھ ضمانتیں بھی دی جا رہی ہیں۔ تو وہ لوگ جن کی سیاست ہی عمران خان کو جیل میں رکھ کر چل رہی ہے، وہ کس طرح سے عمران خان کو کوئی ریلیف دے سکتے ہیں؟ اب یہ صرف اور صرف عمران خان کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے یہ انہیں بار بار ڈیل کی بات کرتے ہیں۔ بنی گالا شفٹ کرنے کا ان کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ آپ لکھ کر دے دیں۔ یہ کریں گے کیا؟ ادھر سے خان صاحب نے لکھ کر دیا، عمران خان نے گرین سگنل دیا، یہ کہیں گے دیکھا عمران خان ٹوٹ گیا نا، عمران خان دیکھو بڑا کہتا تھا کہ میں ڈیل نہیں کروں گا، دیکھو اس کے دستخط موجود ہیں، اس نے لکھ کر دیا کہ میرے پہ رحم کرو اور مجھے بنی گالا شفٹ کر دو۔ تو عمران خان کے بیانیے کو توڑنے کے لیے اور عمران خان کو خراب کرنے کے لیے یہ سب جو ہے کام کر رہے ہیں۔ طارق فضل چودھری جو خود فارم 47 کے بھائی صاحب ہیں، انہوں نے عمران خان کی کسی آفر کو نہ یہ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہاں یہ دانہ ضرور ڈال رہے ہیں اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے۔ اور خان صاحب خیر اب بہت زیادہ منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، ان کے ساتھ لڑتے لڑتے لیڈر تو تھا ہی وہ شخص، لیکن اب ایک سیاستدان بھی ہے، وہ کبھی بھی ان کے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے سر ایک بہت بڑا کام کیا اور ایک ڈیولپنگ سٹوری یہ ہے کہ ریڈیو پاکستان حملہ کیس، اس کے اوپر باقاعدہ ایک انکوائری کمیشن تشکیل دینے کا اعلان کر دیا ہے، اور جن لوگوں نے آگ لگائی، جو لوگ اس کے اندر ملوث تھے، پاکستان تحریک انصاف کو فوری طور پر انکوائری کمیشن کو انیشیٹ کر کے ان کے ممبرز کون ہوں گے، جو ٹی او آرز ہیں ان کو لکھا جائے اور فوری طور پر انکوائری شروع کروا دی جائے، چونکہ حکومت سر بھاگ گئی ہے۔ شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام کے اندر آج مینا خان نے ریڈیو پاکستان پر حملے کی انکوائری کمیشن تشکیل دینے کی جب بات کی اور اس کے حق میں حکومت کے ساتھ جب یہ سوال کیا گیا تو عطا تارڑ صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں انکوائری وہاں ہوتی ہے جہاں ابہام ہو۔ انہوں نے کرنل شیر خان کے مجسمے کی توہین کی اور ان کو ہم پکڑیں گے اور اس میں کوئی کسی قسم کی انکوائری کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں اگر کوئی جرم ہوا نا تو قانون بھی یہ کہتا ہے کہ شواہد کی روشنی میں مجرم کو، ملزم کو پکڑا جائے اور اس کے اوپر کیس چلایا جائے۔ یہ آپ کا پنجاب نہیں ہے، یہ پاکستان ہے سر، اور کے پی کے اندر جمہوریت ہے۔ جمہوری نظام کے اندر جن کے اوپر الزام ہوتا ہے نا، جیسی مرضی جمہوریت ہو، وہاں پر قانون الزام کے حساب سے پروسیکیوشن سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ چیزیں شواہد ریکارڈ پر لائی جائیں۔ آپ نے ریڈیو پاکستان کو بھی پنجاب میں ایک پولیس مقابلہ سمجھا ہوا ہے کہ کوئی کیس جو ہے عدالت میں پیش نہیں ہوگا اور لوگوں کو اپنے انداز میں انصاف دیا جائے گا۔ اب یہ انکوائری ہوگی اور حکومت ایک طرح سے بھاگ گئی ہے، اور کہا جائے کہ چور مچائے شور، سر یہ وہی بات ہے۔ اگر حکومت کا بیانیہ اتنے دوسرے پھر تحقیقات سے آپ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ انکوائری کروائیں اور ان لوگوں کو پکڑا جائے۔ دیکھیں پچھلے تقریباً کوئی 2 برس ہو گئے، 9 مئی کو ہوئے، لیکن آج تک کسی عدالت میں بھی آپ عمران خان کی وابستگی اس پورے واقعے سے ثابت نہیں کر سکے۔ آپ عمران خان کے خلاف کمپین چلا سکتے ہیں، آپ پرو اسٹیبلشمنٹ صحافی، حکومت نواز صحافی بیٹھ کر بڑے بڑے بھاشن ہمیں دے سکتے ہیں، لیکن عدالتیں سر بھاشن پہ نہیں چلتی۔ عدالت کے اندر آپ کو ثبوت دکھانے ہوں گے، اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ بات بتا رہا ہوں۔ میں آپ کو پہلے بھی بتاتا رہا ہوں، دوبارہ آپ کے سامنے یہ چیز رکھ دوں کہ بہت سارے ججز نے ان کو کہا کہ سر یہ جو کام آپ ہم سے کروا رہے ہیں یہ ہوگا نہیں، کام وہ کروائیں جو ہم کر سکتے ہیں، یعنی ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر عمران خان کی کیس کو دھکا دے دو، تاریخ جو مقرر کی گئی ہے اس پر دوبارہ ایک اور نئی تاریخ دے دو، کیسز کو انٹرٹین نہ کیا جائے۔ یہ کام تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ان ثبوتوں کی بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ یا پھر کوئی اور عدالت ان کو سزا دے، تو سر یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جناب ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہیں، کچھ لوگ ذرا ایکسائٹڈ ہوئے ہیں، ان کو بڑی بڑی کرسیاں بھی مل گئی، لیکن سر یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ الٹیمیٹلی جب یہ کیسز کسی بڑی عدالت میں جائیں گے تو یہ ختم ہوں گے، اور ان کو یہ معلوم تھا۔ اس لیے 9 مئی GHQ حملہ کیس، جتنے بھی کیسز ہیں دوستوں، اگر کوئی کہتا ہے کہ یار انکوائری کراؤ تو آپ کو تو بھاگ کر انکوائری کروانی چاہیے، لیکن آپ انکوائری سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ عطا تارڑ صاحب خوف زدہ کیوں ہیں؟ تحریک انصاف کے کارکن اور سینٹ کے امیدوار عرفان سلیم نے اس حوالے سے لکھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں 9 مئی، 10 مئی اور 11 مئی کو پشاور میں ان احتجاجوں میں موجود تھا۔ ہمارے 6 کارکنوں کو سیدھی گولیاں ماری گئی، شہید کیا گیا، بہت سارے زخمی ہوئے اور آج بھی وہ معذور ہیں۔ ریڈیو پاکستان پر حملے کے حوالے سے جیسے ہی صوبائی حکومت کمیشن بنائے گی، میں پاکستان تحریک انصاف کا مقدمہ لڑوں گا، باضابطہ درخواست دوں گا کہ یہ کمیشن مجھے بلائے اور جو حقائق مجھے معلوم ہے میں ان کے سامنے رکھوں گا۔
इन इल्ज़ामात और 9 मई की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की वजह से हमारे निहत्थे और पुरअमन कारकुनों, लीडरशिप और उनके घरों को चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। जो अज़ीज़ें मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेशावर के कारकुनों, लीडरशिप ने, उनके अहल खाना ने सही, इन सब पर मैं बात करूँगा और सबको सामने लेकर आऊँगा। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उन तमाम लोगों को इनकी बाकायदा वीडियो प्रोफाइलिंग करें, इनको आप मंजर आम पर लेकर आएँ, इनके बारे में बताएं। वो लोग जो इसमें शहीद हुए उनका जिक्र किया जाए, जिन लोगों को झूठे मुकदमात में फंसाया गया और फिर अदालतों ने उनको रिहा किया, सर इनकी भी प्रोफाइलिंग की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सर करना ही है कि अपने इस केस को टेक्निकली लड़ना है। और मीडिया के ऊपर ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोशल मीडिया और मोस्ट इफेक्टिव सोशल मीडिया है, तो इन लोगों की वीडियो प्रोफाइलिंग के साथ साथ उन लोगों को भी मंजर आम पर लाया जाए जिनको अदालतों से बरी किया गया। तो आपका केस जो है वो इस कमीशन में भी और आवाम की नज़र में भी पहले ही लोगों को पता है, मज़ीद जो है मजबूत हो जाएगा। मैं आपको ये भी खबर दूं कि वो लोग जो गए शाह महमूद कुरैशी साहब से मिलने के लिए, और ये जो तारिक फजल चौधरी साहब जिन्होंने हमारी खबर की तस्दीक कर दी, मैंने आपको कल कहा था ना कि हुकूमत इनसे पूछेगी कि यार तुम्हारा मैंडेट क्या है, तुम कौन हो, कहाँ से आए, तुम्हारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या काम है, तुम्हें तो तुम्हारे अपने लोग नहीं मानते। आज हुकूमत ने भी वही बात की है कि इनका मैंडेट नहीं है और ये किस हैसियत पे हमारे से बात करेंगे, और आने वाले दिनों में देखा जाएगा। एक सहाफ़ी जी मंसूर मलिक साहब, उन्होंने इस हवाले से पूरी ये जो कहानी है वो बयान की, और डॉन अखबार ने भी इस हवाले से कुछ खबरों की तस्दीक की है और कुछ मैंने भी लोगों से बात की। मैं आपके सामने रख देता हूँ वन बाय वन। बताया जाता है जी कि जुमेरात के दिन सुबह के वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब को इतला दी गई कि ये शख्सियत आपसे मुलाकात करना चाहती हैं, जिस पर शाह साहब ने कहा कि अपने वकील के ज़रिए इनकार का जवाब भिजवाया। लेकिन जब शख्सियत वहाँ पहुँची तो ये शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था कि मैं तो इनको इनकार कर चुका हूँ, और फिर इनको इजाज़त कैसे मिली। तीनों शख्सियत की तरफ से दावा किया गया कि शाह महमूद से पहले बाकी असीरान भी उनसे मिल चुके हैं, लेकिन ये भी कन्फर्म हुआ कि किसी और ने उनसे मुलाकात नहीं की। और फिर याद रखें कि शाह महमूद कुरैशी साहब से भी सिर्फ 10 से 15 मिनट की मुलाकात है, और ये लोग कहते हैं कि जनाब हमारी लंबी चौड़ी मुलाकात हुई और हमने एक नई तहरीक चलाने की बात की है, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस हवाले से हमें एक ग्रीन सिग्नल दिया। शाह महमूद कुरैशी से 12 से 15 मिनट की मुलाकात हुई, जिसमें हाल अहवाल से पूछा गया। कोई प्लान जो इन लोगों ने मीडिया के साथ शेयर किया, इस पर बात नहीं हुई, और कोई इस किस्म का जो प्लान था वो ज़ेर बहस नहीं आया। इसके अलावा डॉन ने इसको रिपोर्ट किया और ये खबर हमारी इसकी भी तस्दीक हुई। वो ये बताते हैं कि मुबैना तौर पर शाह महमूद कुरैशी को इमरान खान की रिहाई की मुहिम में शामिल होने पर आमादा करने की कोशिश की, ताहम शाह महमूद कुरैशी ने इसको मुस्तरद कर दिया। कुरैशी साहब के वकील राना मुदस्सिर उमर, उनके मुताबिक साबिक रहनुमा फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद जुमेरात को उस वक्त शाह महमूद कुरैशी के कमरे में पहुँचे, और जब वो अकेले थे यानी कामयाब हो गए, और फिर शाह महमूद कुरैशी उन्हें देखकर हैरान रह गए कि इन लोगों को किस तरह एक्सेस मिला। आमतौर पर तो फैमिली को एक्सेस नहीं मिलता, उनकी मुलाकातें नहीं करवाई जाती, लेकिन इन लोगों को एक्सेस दे दिया गया कि आप जाएं, जाकर शाह महमूद कुरैशी साहब से बात करें। अब शाह साहब वहाँ पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा जब इनको देखने के बाद कि आप ज़रा इंतज़ार करें, और कहा पुलिस वाले को कि जाकर मेरे वकील को बुलाओ। अब देखें, पुलिस वाला वहाँ पर जो मौजूद था उसे भी तो किसी ने हुक्म दिया होगा ना कि 3 लोग आएंगे और तुमने उनकी शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात करवा देनी है। सर, शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान के सच्चे सिपाहियों में से एक हैं, और याद रखिएगा जितनी कुर्बानी इन लोगों ने दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के अंदर, आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपको इस किस्म की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा हैं, जिनमें आपको फलक जावेद हैं और जो दूसरी उनकी बहन है। इसके अलावा आपको आलिया हमज़ा जेल काट कर आई, और बहुत सारी ख़वातीन जो इमरान खान के नज़रिए का बोझ उठाकर जेल में बैठी हुई हैं। फिर आपको शाह महमूद कुरैशी मिलेंगे, फिर आपको महमूद रशीद साहब मिलेंगे, फिर आपको एजाज चौधरी साहब मिलेंगे, और फिर आपको वो जो गवर्नर साहब हैं, एक वो इमरान इस्माइल गवर्नर था जो भाग गया, और एक दूसरा गवर्नर पंजाब का जिसने इमरान खान के बयानी को सीने से लगाकर हर उस मुश्किल को सहा जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आपको मिली। आपने इनकार नहीं किया। तो सर इन लोगों ने, ये लोग सारे इमरान खान के सच्चे सिपाही हैं, और इनको गंदा करने के लिए और तवज्जो हटाने के लिए देखें पिछले 2 दिनों के अंदर टीवी पर क्या चल रहा है कि 3 लोग गए, एक नई तहरीक चलेगी और ये मफामती टोला है। तो तारिक फजल चौधरी साहब कहते हैं कि भाई हम तो इनको नहीं मानते और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। सर तासुर ये है कि साबिक पीटीआई रहनुमा ये तासुर भी देना चाहते थे
کہ اسد عمر بھی ان کے ساتھ عمران خان کی رہائی کی اس تحریک میں شامل ہو جائیں۔ اب اسد عمر صاحب کا اس کے اوپر ریاکشن آ گیا، انہوں نے کہا جی کہ میرے سے تو کسی نے رابطہ نہیں کیا اور میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ جناب اگر آپ جا کر شاہ صاحب کو اس میں شامل کریں گے تو یاد رکھیں ان کے اوپر مزید مشکلات ہوں گی، وہ مشکل میں آ جائیں گے، پارٹی کے اندر بھی لوگ ان کے خلاف ہوں گے اور ایک تناؤ کی صورتحال پیدا ہوگی، تو کیوں آپ ان لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں؟ تو اسد عمر ان میں سے سب سے زیادہ سیانے نکلے اور انہوں نے ان کو منع کیا کہ یار یہ کام مت کرنا۔ پاکستان کے سوشل میڈیا نے سر ان کو نا مکمل طور پہ ایکسپوز کر دیا، پہلے بھی ایکسپوز تھے، مزید ایکسپوز کیا، اور ان کی تصویریں جب یہ علیم خان کے ساتھ بڑی شان کے ساتھ چلتے ہوئے لاہور کے ایک ہوٹل میں گئے، وہاں پر انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پھر پریس کانفرنس ٹی وی پر بیٹھ کر بھی کی، پھر لا تعلقی کا اعلان کیا اور آج یہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں۔ یار تم کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہو سکتے۔ جن لوگوں نے تمہیں پہلے پریس کانفرنس کے لیے لانچ کیا تھا آج دوبارہ تمہیں لانچ کیا گیا، اور آپ دیکھ لیجئے گا یہ جتنے لوگ کہتے ہیں نا کہ سیاسی ٹیمپریچر، طارق فضل نے ان کو صحیح جواب دیا اور ہماری خبر کی تصدیق ہوئی۔ فواد چودھری عمران خان تحریک انصاف کے نمائندے نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی ایسی بات سیاسی ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کا وہ استحقاق رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں۔ اور دوستوں فواد چودھری صاحب نے ایک انٹرویو دیا جس میں شیخ وقاص صاحب کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ شیخ وقاص اکرم کو 8 مہینے ہوئے پارٹی ہم نے بنائی، پی ٹی آئی اقتدار میں آئی تو وہ ہم جیسے لوگوں کی محنت اور حکمت عملی کی وجہ سے ہوئی۔ ہم پی ٹی آئی میں ہیں اور اگر پی ٹی آئی چھوڑ دیتے تو آج ہم وزیر ہوتے۔ اسی ہفتے ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کچھ دوستوں سے ملاقاتیں کریں گے۔ بہتر یہی کہ پہلے اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کے ذریعے بات چیت کی جائے۔ سب سے بڑی ذمہ داری ان دونوں عہدیداران کی ہے۔ دیکھیں جو آپ کا چیئرمین ہے وہ تو ویسے ہی اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر وہ جاری نہیں کروا سکا، آپ اسے کیا ملیں گے؟ اور پھر دوسری طرف یہ جو ایاز صادق صاحب ہیں، جن صاحب کے بارے میں محمود خانہ چکزئی جو باتیں کر رہے ہیں وہ ان کو ذرا سنیں۔ اور انہوں نے کہا کہ کمیٹی ہوگی اور ہم ملاقاتیں کروا دیں گے، اور پھر آخر میں انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم آپ کی عمران خان سے ملاقات نہیں کروا سکتے۔ تو ان کے پاس سر کیا استحقاق ہے یا کیا ان کے پاس اختیار ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ بات کر سکتے ہیں تو جا کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کریں، اور اگر آپ کے پاس یہ بھی اختیار نہیں ہے تو پھر جنہوں نے آپ کو لانچ کیا یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سیاست میں کوئی دوبارہ وہ مقام آپ کو حاصل ہو سکے تو پھر آپ کو اسی راستے سے گزرنا ہوگا جہاں پر عمران خان کے تمام لوگ جو قربانیاں دے کر گزرے اور آج بھی گزر رہے ہیں۔ اور اس آپ کو یہ خبر دیں کہ شاریز خان کی ایکس پر ایک پوسٹ جس میں انہوں نے لکھا کہ آئرن مین 70.3 ورلڈ چیمپئن شپ اسپین میں ایک ہفتہ اس میں باقی ہے اور دنیا کے سب سے بڑے یہ مقابلے کا سٹیج ہے۔ میں واحد پاکستانی ہوں جس نے اس ایونٹ کے لیے کوالیفائی کیا، لیکن افسوس کہ میں پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ہونے کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتا۔ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، میں کھلاڑی ہوں اور میری واحد خواہش اپنے ملک پاکستان کی نمائندگی کرنا ہے اور اس کا نام فخر سے بلند کرنا ہے۔ اب پرابلم یہ ہے نا کہ خاندان کا ایک بچہ اگر پاکستان کا نام روشن کرے گا تو آپ کے لیے یہ پرابلم ہوگی نا کہ یار وہ جیت کے آ گیا اور آپ اس کو سپورٹ نہ کریں۔ یہاں پر برطانیہ میں اور پھر امریکہ میں بہت ساری ایسی ریس ہوئی اور مقابلے ہوئے جس میں صرف عام پاکستانی تھے، لیکن ہماری حکومت نے ان کو بھی عزت دی کہ یہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور انہوں نے مریم نواز کا نام اور باقی لوگوں کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، تو اس لیے ان کو پذیرائی مل گئی۔ جب خاندان کا ایک بچہ، عمران خان کے خاندان کا ایک بچہ پاکستان کی نمائندگی کرے اور پاکستان کے لیے کچھ لے کر بھی آئے تو پھر آپ کے لیے تو مشکل ہو جائے گی نا کہ اس کو اپنے مان سمان دینا ہے یا پھر اس کو اس مقابلے میں جانے سے ہی روکنا ہے۔ تو آپ روکیں گے کہ یار جیت کر آ گیا تو پھر ہمارے لیے مشکل بنے گی۔ کچھ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔